أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورة التحریم آیت نمبر 11. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اللہ مومنوں کی خوشی کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے، واقعہ بیان کرتا ہے کہ تمہیں کسی کی مخالفت تمہارے دین میں نقصان نہیں دے گی. کفار کی مخالفت یہ تمہیں کبھی نقصان نہیں دے گی، جس طرح کے مخالفت تھی فرعون کی بیوی کی جو ایمان لے آئی تھی. بے شک وہیں اسی گھر میں رہتی تھی، بالآخر ساری اطاعتیں اور عبادتیں اس نے پوری کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بڑی قیمتی بنائی تھی، حتیٰ کہ اس کی جو موت تھی وہ بھی اللہ نے پھر قیمتی بنا دی. شہادت والی اس کو موت آئی. اور اس کی دعا کا بھی ذکر ہے. ابن جریر میں ہے، فرماتے ہیں کہ کانت امرأۃ فرعون تعذب فی الشمس، کہ فرعون کی جو بیوی ہے اس کو وہ دھوپ میں عذاب دیتا تھا. جب وہ ہٹ جاتا تھا فرشتے اس پر آ کر سایہ کر لیتے تھے، اور وہاں پر وہ اپنے جنت کا گھر دیکھ لیا کرتی تھی. واللہ اعلم. تو یہاں پر اس مظلوم کی دعا کا ذکر ہے جو کہ عذاب میں آ جائے اور دین کی وجہ سے اس پر ظالم مسلط ہو جائیں اور اس کو دین آگے نہ چلانے دیں، تو اس وقت یہ دعا ہے جو فرعون کی بیوی نے مانگی. اس کے لیے اللہ بہتر سے بہتر صورت اس کو نصیب فرمائیں گے. یعنی زندگی کے عذاب سے چھٹکارا دے کر اللہ تعالیٰ عزت کی اور خوشیوں بھری موت دے دیں گے. یہ بھی مومن کے لیے اس جہان میں قدم رکھتے ہی اتنا بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ اس لحظے کو یاد کر کر کے جنت میں بھی دعائیں مانگتا ہے کہ اے اللہ دوبارہ وہ زندگی نصیب فرما تاکہ اسی طرح مجھے شہادت کی لذتیں دوبارہ ملیں، جس طرح کہ یہاں دعا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے میرے اللہ، میرے لیے آخرت میں اپنے پاس ایک گھر بنا جنت کے اندر. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اور اس کے کرتوتوں سے مجھے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. تو یہ دعا بڑی قیمتی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. کہیں بھی کوئی ظلم کا شکار ہو جائے، بوجہ دین کے کوئی اسے تنگ کرنے لگ جائے، یہ عمدہ دعا ہے. اس کے لیے بہتر سے بہتر صورت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے. ضروری نہیں کہ اسے موت ہی آئے. اللہ کے ہاں صورتیں کم نہیں ہو گئی. یہ وہ دعا ہے جب ظالم کے شکنجے میں بندہ جکڑا ہوا ہو تو. اور اسی طرح دوسری بھی ایک دعا ہے جو اصحاب کہف نے مانگی تھی، لیکن اس دعا اور اس دعا میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے ظالم کا شکنجہ
پڑھنے سے پہلے مانگی تھی۔ تو حالات کے مطابق بندہ دعائیں یہی یاد رکھے کہ وہ توحید بیان کرنے والے تھے اور ظالم کا شکنجہ ان پر پڑنے لگا تھا، تو انہوں نے دعا مانگی جو سورہ الکہف میں موجود ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے خصوصی رحمت سے نواز۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اللہ ہر قسم کی خیر اور مہربانی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے معاملے میں درستگی ڈال۔ کفر چاہتا ہے کہ ہمارا ہر معاملہ خراب ہو اور ٹوٹ کا شکار ہو۔ اے اللہ تو ہمارے ہر کام کو سیدھا کرتا جا، ہمارا ہر قدم صحیح اٹھتا جائے، ہمارا ہر قول صحیح لگتا جائے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی جب ظالم کا شکنجہ پڑنے والا ہو تو اس وقت یہی دعا مانگے، اور جب ظالم کا شکنجہ پڑ چکے تو اس وقت یہ دعا مانگے جو امرأت فرعون نے دعا مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ ظالم کا شکنجہ جو ہے جسم پر پڑا تو نہیں ہے، لیکن علاقے میں اسی کا دبدبہ ہے، نہ پڑھنے جیسا ہے اور نہ چھوٹنے جیسا ہے۔ یعنی جس طرح حکومت کفر کی ہو اور وہ صبح شام تنگ کرنے پر لگے ہوں، عذاب اور مصیبتوں کے درپے ہوں، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم والی دعا کہ جب فرعون نے ان کو بڑا دھمکا کر رکھا ہوا تھا کہ ایمان کوئی نہ لائے، ما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وعملہ، کہ فرعون اور اس کے جو ہے کرندوں کے ظلم کی وجہ سے وہاں لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اعلانیہ، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کو اللہ پر توکل کرنے کا مشورہ دیتے کہ اللہ کی طاقتیں بڑی وسیع ہیں، یہ فرعون کچھ نہیں کر سکتا تمہارا۔ تو وہاں جو انہوں نے دعا مانگی یہ اس درمیان کی حالت کی دعا ہے، کفر کے نظام میں رہتے ہوئے جب وہ دین کو نشانہ بنا ہی لیں تو اس وقت وہ دعا کرنی ہے جو قوم موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی فرعون کے غرق ہونے سے پہلے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ دعا ہے، اے اللہ ہمیں ظالموں کا تختہ مشق نہ بننے دینا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ تو یہ تین دعائیں ہو گئیں کہ جب بندہ ظالم کے شکنجے میں آنے لگے، آنے سے پہلے تو اصحاب کہف کی دعا ہے، ظالم کا شکنجہ اوپر پڑ جائے تو اس وقت امرأت فرعون حضرت بی بی آسیہ کی دعا ہے رضی اللہ عنہا۔ اور جب کفر کی حکومت میں بندہ رہ رہا ہو اور حکومت کی طرف سے دین پر حملے شروع ہو جائیں اور دین کو اپنانے پر دھمکا رہے ہوں، ڈرا رہے ہوں، تو اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے مانگی تھی، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اور ایک دعا وہ ہے جو مجاہدین مانگا کرتے ہیں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں کسی مہم پر، ان کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں آیا، وہ بھی کفر کے خلاف دعا ہے۔ کس طرح کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی ہم دین کی مہم کو سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ہمارے گناہ ہی ہمیں نہ پکڑ لیں، ہمارے پاؤں کو وہی آگے نہ جانے دیں، کہیں ہم اس اہل ہی نہ رہیں کہ ہم قابل جہاد ہوں، کہ مجاہد بننے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور یہ عبادت نصیب فرما،
ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، ہم نے اپنے معاملے میں کسی قسم کی بھی زیادتی کی ہے تو اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے قدم مضبوط کرنا، ہمارے قدم مضبوط کرنا اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ اسی طرح ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دوسری دعا بھی مجاہدین کی ہے کہ عین لڑائی کے وقت یہی دعا، ربنا افرغ علینا صبرا، یہ پہلی دعا تھی جب وہ جا رہا ہو مہم پر، اور دوسری دعا ہے جب دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ڈٹ جانا ہمارے اوپر پلٹ دے تاکہ جو ہے ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اسی طرح جس طرح کہ یہاں ایک دعا ہے سورہ تحریم کے اندر، اور ایک وہ دعا ہے، وہ الفاظ ہیں جو فرعون کے ظلم و جبر کے اندر آ کر ان لوگوں نے جو جادو کا مقابلہ، جادوگر بن کر آئے تھے اور مقابلہ کرنے لگے تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دے دی، تو اس وقت جو ان کے الفاظ تھے وہ بھی نوٹ رکھنے ہیں، اور وہ الفاظ اس کی کیفیت کے مطابق ہیں۔ وہ الفاظ ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 126 میں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ اب ہمارے ایمان کی آزمائش ہونے لگی ہے، یعنی جب دیکھ رہے ہو کہ سامنے کافر اپنے ظلم کا شکنجہ تیار کر رہا ہے، یہ تو ہے نا، امرأت فرعون ظلم کے شکنجے کے اندر آ گئی تھی، لیکن وہ جو اصحاب موسیٰ تھے جو جادوگر تھے پہلے، پھر اب صحابی بن گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خلاف ظلم کا شکنجہ تیار ہو رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ ہمارے اوپر پلٹ دینا ہمارے اوپر یہ ڈٹ کر رہنا تاکہ ہم پکے اور مضبوط رہیں، وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں ہمیں فوت کرنا تاکہ ہم دکھ اور درد کی وجہ سے کہیں ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، کہیں ہم دین اسلام سے پھر نہ جائیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو ظالم کا شکنجہ پڑ جائے تو اس وقت، جب ظالم کا شکنجہ پڑنے سے پہلے جس طرح صحابہ کہف نے مانگی، یا ظالم کا شکنجہ تیار ہو رہا ہو سامنے تو اس وقت جس طرح صحابہ موسیٰ نے دعا مانگی جو جادو کا مقابلہ کرنے آئے تھے، اسی طرح نظام کفر کے اندر رہتے ہوئے جب حکومت کی طرف سے دین کے اوپر حملہ شروع ہونے لگے تو اس وقت دعا مانگے، اور اسی طرح دشمن کے سامنے جب جانے لگے مجاہدین تو وہ دعا مانگتے ہیں، جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو اس وقت دعائیں مانگتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں ہیں۔ اسی طرح جب قوم کے ساتھ ٹکر ہو جائے، دین حق کے خلاف لڑنے لگ جائے قوم اور برادری والے، تو سورہ الاعراف آیت نمبر 99 میں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا، اے اللہ ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان اب وہ ظاہر کر دے حق، اور تو بہتر ہی کھولنے والا ہے۔ تو یہ وہ چند دعائیں تھیں جو دین حنیف پر لوگ ظلم و جبر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر اپنے اللہ کو مدد کے لیے کس طرح مظلومین پکارا کرتے ہیں۔ باقی جو قوم کے سامنے جا کر بیان کرنے ہوئے جو دعائیں ہیں بہت ساری، وہ جملہ انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔